ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر مقرر کیا۔ خلافت کی بیعت لینے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرمایا لوگو، میں تمہیں میں سے ایک انسان ہوں، اگر مجھے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گوارا ہو سکتی تو میں ہرگز یہ ذمہ داری نہ لیتا۔ مجھے معلوم ہے لوگ میری سختی سے ڈرتے ہیں اور میری دوستی سے لرزہ برندام رہتے ہیں۔ جو کوئی بھی یہ احساس رکھتا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف محبت، شرف صحبت حاصل رہا ہے۔ میں آپ کا ادنا مطیع اور خادم تھا اور کسی بھی نرمی و رحم دلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں میری حیثیت ایک برہنہ تلوار کی تھی۔ حضور جب چاہتے مجھے نیام میں رکھ لیتے اور جب چاہتے اذن کار عطا فرما دیتے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی طرح رہا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاں یاد فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک مجھ سے راضی رہے، اس پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی خدمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی گئی، جن کے تحمل اور نرمی سے کسی کو انکار نہیں، اور میں بھی ان کا اطاعت کیش، ان کا مددگار اور معاون رہا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی میں سمو دیتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہم سے جدا کر دیا۔ وہ دم آخر تک مجھ سے خوش رہے اور اے لوگو، اب تمہارے معاملات کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ دراصل یہ میری تمہارے ذریعے اور تمہاری میرے ذریعے آزمائش ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری سختی اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بدستور قائم ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ امن سلامتی سے رہتے ہیں اور ایمانی جرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے میں بہت نرم ہوں۔ اگر کوئی کسی پر زیادتی کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہ چھوڑوں گا جب تک اس کا رخسار زمین پر نہ لگا دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں، تاں آ کے وہ حق کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ لوگو، مجھ پر تمہارے چند حقوق ہیں، یہ ضرور حاصل کرو۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو اپنا حق لے کر جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تم سے خرچ اور غنیمت سے زیادہ تمہارے مال میں کچھ نہ لوں۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ اور تمہاری سرحدوں کی حفاظت کروں، اور مجھ پر تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ جب تک تم جنگ پر جاؤ تو میں ایک باپ کی طرح تمہارے مال، اہل و عیال کی حفاظت کروں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگزر کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ، نیکی کی تکمیل اور برائی سے گریز میں میری مدد کرو، اور تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے تنبیہ اور نصیحت کرو۔ میں تم سے مخاطب ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے خدا سے مغفرت کا طالب ہوں۔ سامعین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ مہربانی ان ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔